بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیت کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 21 ہے، جس کا عنوان ہے اجتہاد کا معنی اور مفہوم۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 20 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کا تعارف پڑھا تھا، جس میں اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے قیام کے بارے میں تفصیلاً ہم نے بات کی تھی کہ کب اور کس طریقے سے اس اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔ پھر ہم نے اس کے اراکین اور ماہرین فقہا اور علماء پر تبصرہ کیا تھا۔ ایسے ہی اس فقہ اکیڈمی کا جو مسائل حل کرنے کا ایک خاص اور یونیک انداز ہے، وہ ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا، اور اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کے جو فیصلہ جات تھے ان میں سے چند فقہی فیصلوں پر ہم نے تبصرہ کیا تھا، اور آخر میں جو اسلامی فقہ اکیڈمی انڈیا کی مطبوعات ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا تھا۔ اور آج کے اس سبق میں ہم انشاءاللہ اجتہاد کا لغوی معنی جاننے کی کوشش کریں گے، اور اجتہاد کا معنی جو ہے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں گے کہ قرآن میں جہاں بھی اجتہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ کن معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی احادیث میں جو اجتہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں پر اس کا کیا معنی ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہم دیکھیں گے کہ علماء کی نظر میں اجتہاد کا لغوی معنی کیا ہے، اور آخر میں ہم اجتہاد کا فقہی اور اصطلاحی مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اب سب سے پہلے ہم اجتہاد کے لغوی معنی پر بات کرتے ہیں۔ لفظ اجتہاد جو ہے اس کا مادہ ہے جیم، ہا اور دال، جس کا معنی ہے ہمت اور طاقت یا کوشش کرنا، اس کو جہد کہتے ہیں۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاجتہاد فی اللغت ماخوذ من المشقۃ والطاقۃ، کہ لغت میں اجتہاد کا جو لفظ ہے یہ مشقت اور طاقت سے ماخوذ ہے، یعنی کسی کام کے سر انجام دینے میں پوری کوشش کر دینا اور سخت سے سخت محنت کرنا، اس کو جہد کہتے ہیں۔ جیسے چٹان کو اٹھانے میں طاقت کا استعمال کر کے سخت کوشش کی جاتی ہے، تو چٹان کو اٹھانے کے لیے جہد کا لفظ یا چٹان کو اٹھانے کے لیے جو طاقت اور کوشش کی جاتی ہے اس کو جہد کہتے ہیں۔ اور اس کے مخالف کسی گٹھلی کو اٹھانے کے لیے جہد کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا، یا کسی بھی ہلکی چیز کو اٹھانے کے لیے جہد کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں پوری طاقت، ہمت اور مشقت نہیں لگائی جاتی۔ ایسے ہی یہ جہادہ جو ہے یہ باب فتح یفتح سے یعنی جہاد یجہد سے اس کا مطلب بنتا ہے کہ کسی معاملے میں یا کسی کام میں بہت کوشش کرنا۔ ایسے ہی جہیدہ کا معنی ہوتا ہے پوری کوشش کرنا، غمگین ہو جانا، اور کمزور اور لاغر کے معنوں میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے جہد الرجل اذا ہزل، کہ آدمی نے اتنی کوشش کی کہ وہ دبلا پتلا اور لاغر اور کمزور ہو گیا۔ ایسے ہی جہیدہ یعنی باب سمع یسمع سے جہید یجہد سے اس کا معنی ہوتا ہے مشکل ہونا اور تنگ ہونا۔ جیسے کہا جاتا ہے جہید العیش، زندگی تنگ ہو گئی اور زندگی کا گزران جو ہے وہ مشکل ہو گیا۔ ایسے ہی الجہد کا معنی مشقت بھی ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے الجہد ما جہد الانسان من مرض او امر شاق فہو مجہود، یعنی جہد جو ہے کہ انسان کا کسی بیماری یا کام پر مشقت اٹھانا، تو ایسے شخص کو مجہود کہا جائے گا کیونکہ اس نے مشقت اٹھائی ہے۔ ایسے ہی اجہد کا معنی ظاہر ہونا، احتیاط کرنا، پوری کوشش کرنا، جیسے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ جیسے کہا جاتا ہے اجہد فیہ شیب اجہادن، یعنی اس پر بڑھاپا خوب اچھی طریقے سے ظاہر ہو گیا۔ تو اس مثال میں اجہد جو ہے وہ ظاہر ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایسے ہی کہا جاتا ہے اجہد لہ الطریق والحق، یعنی اس پر راستہ اور حق ظاہر ہو گیا۔ اور ایسے ہی ابھی ہم نے پڑھا کہ احتیاط کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس کی مثال اجہد فلان فی الامر، کہ فلاں نے کسی معاملہ میں احتیاط سے کام لیا۔ تو ان لغات سے ہمارے سامنے اجتہاد کا یہ لغوی معنی نکلا کہ کسی کام یا کسی معاملے میں بہت زیادہ کوشش کرنا
اور اس کا ایک اور معنی ہمارے سامنے مشکل ہونا، تنگ ہونا بھی آیا ہے، اور ایسے ہی ہم نے پڑھا کہ ظاہر ہونا اور احتیاط سے کام لینا، یہ اجتہاد کے لغوی معنی ہیں جو ہمیں لغات کی کتب سے ملے ہیں۔ اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ آیا قرآن مجید میں لفظ اجتہاد یا اجتہاد جیم ہا دال کے مادہ کے جو الفاظ ہیں وہ کن معانی میں استعمال ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید میں جیم ہا دال والے مادے کے جو الفاظ ہیں وہ کافی استعمال ہوئے ہیں۔ تو 41 آیات میں لفظ جہد جو ہے یعنی جیم ہا دال کے مادہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں لفظ جہد کن معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو پہلی مثال ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، خوب کوشش کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جاہدو ہمارا محل استشہاد ہے۔ یہاں جہاد کا جو لفظ ہے وہ محض قتال اور جنگ کے معنوں میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ یہاں پر یہ لفظ جد و جہد اور انتہائی سعی اور کوشش کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایسی جد و جہد، ایسی کوشش کرنا جو اللہ کے کلمے کو بلند کر دے اور کفر و الحاد کے کلمے کو پست کر دے۔ تو یہاں پر جاہدو کا لفظ ایسی کوشش اور ایسی سعی کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی انتہائی زیادہ کوشش اور اپنی پوری طاقت اس پہ لگا دینا جس بھی طریقے سے ہو۔ اسی طریقے سے یہ دوسری مثال ہے، سورۃ العنکبوت کی آیت مبارکہ ہے، اور ایسے ہی سورہ لقمان کے اندر بھی یہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ دونوں تجھے مجبور کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے تب نازل ہوئی، تب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے جب وہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے میں چلے گئے تو ان کی والدہ نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو ان کی والدہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم محمد کو چھوڑ دے اور ان کا دین قبول نہ کر، اور دلیل یہ دی کہ محمد کے دین میں ماں کی کوئی عزت نہیں ہے، اور اسلام میں ماں کا کوئی حق نہیں ہے، اور نہ حق ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، تو لہٰذا ماں کا کوئی حق نہیں۔ تو جب اس دین کے اندر جس میں ماں کا حق نہیں تو اس دین کو چھوڑ دے۔ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمارا محل استشہاد جاہدہ کا ہے۔ تو یہاں پر جاہدہ جو ہے پوری طاقت، پورا زور لگا دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ہم نے ترجمہ بھی کیا تھا کہ اگر تیرے والدین تجھے مجبور کریں دین کفر کی طرف لوٹنے کے لیے، اور جاہدہ کا وہ دونوں کے دونوں آپ پر پورا زور لگا دیں، اپنی پوری طاقت لگا دیں، تو پھر بھی تم جو ہے دین اسلام کو چھوڑ کر شرک کی طرف نہ لوٹنا۔ اور یہاں پر اجتہاد کی جو کیفیت ہے اس کیفیت کا یہاں پر بھرپور احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی اجتہاد کا جو معنی ہے کہ پوری طاقت لگا دینا مسائل کے استنباط میں، مسائل کو اخذ کرنے میں، تو یہاں پر جاہدہ کا جو ہے پوری طاقت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، پورا زور لگا دینے کے معنی میں۔ ایسے ہی یہ تیسری مثال ہے وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یعنی وہ اللہ کے نام کی کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے ہیں۔ یعنی منافقین کے بارے میں یہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو یقین دلانے کے لیے، جھوٹی باتوں پر یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور جھوٹی قسمیں اٹھانے میں اپنا پورا زور اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے ہیں۔ جہد ایمانہم، یعنی بڑی بڑی اور کڑی کڑی اور پکی قسمیں اٹھا کر یقین دلانے کی
کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جہد جو ہے یہ پوری طاقت خرچ کرنا اور ممکن حد تک کوشش کرنا، ان معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید کی ان مثالوں سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ لفظ اجتہاد یعنی جس کا مادہ جیم ہا دال ہو، اس کا معنی قرآن مجید میں بھی اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کے معنی میں ہوا ہے۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں دیکھتے ہیں کہ جیم ہا دال کے مادہ کے جو الفاظ ہیں وہ کن معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو یہ پہلی مثال ہے، پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث لمبی ہے، اس کا ایک حصہ ہے وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدتُّ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ۔ یہ روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ام ربیع کی بیٹی جو کہ حارثہ بن سراقہ کی ماں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ حارثہ کہاں ہیں۔ اور چونکہ حارثہ جو تھے وہ بدر کے دن شہید ہو گئے تھے، چونکہ ان کو تیر آ کے لگا تھا تو اس تیر کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو اب ان کی ماں جو ہے وہ آ کر پوچھنے لگی کہ آپ بتا دیجئے کہ وہ کہاں ہیں، یعنی وہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں ہیں، کہاں پر ہیں، یعنی اگر وہ جنت میں ہیں تو مجھے اس پر صبر آ جائے گا، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ میں اس پر خوب روؤں گی۔ فی البکا اجتہدت علیہ فی البکا، میں اس پر بہت زیادہ روؤں گی، یعنی رونے کے اندر اپنی پوری طاقت اور پورا زور لگا دوں گی، اور ممکن حد تک جہاں تک رویا جا سکتا ہے میں اس پر روؤں گی۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حارثہ کی ماں جنت کے تو بہت سے درجات ہیں، اور تو تیرا بیٹا جو ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے فردوس میں ہے۔ ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی قد جہد حتی صار مثل الفرخ، کہ پرندے کے کمزور اور نحیف بچے کی طرح وہ کمزور اور لاغر آدمی تھا، یعنی اتنا کمزور ہو چکا تھا۔ تو جب یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اپنے رب سے عافیت کی دعا کیوں نہیں مانگتے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ آخرت میں مجھے مصیبت آنی ہے وہ دنیا میں ہی بھگت لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو نصیحت فرمائی اور بتایا کہ آپ کو اس طرح کہنا چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما۔ تو یہاں پر ہمارا محل استشہاد جو ہے وہ جوہیدہ کا لفظ ہے۔ یہاں پر جوہیدہ جو ہے وہ کمزور اور لاغر اور نحیف کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب کہ ہم نے قرآن مجید میں اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیا کہ جیم ہا دال کا لفظ کن معنی میں استعمال ہوتا ہے، اب ہم علماء اور فقہاء کے نزدیک دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک لفظ اجتہاد کن معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب کے اندر لکھا ہے اجتہاد کا معنی کہ بذل الوسع فی طلب الامر، کہ کسی چیز کی تلاش میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنا اور اپنی پوری کوشش کر دینا۔ تو علامہ ابن منظور افریقی کے نزدیک اجتہاد کا یہ معنی ہے۔ علامہ جرجانی نے لکھا ہے کہ بذل المجہود فی طلب المقصود من جہت الاستدلال، یعنی کسی مقصد کو پانے کے لیے استدلال کے پہلو سے اپنی تمام تر کوشش صرف کر دینا۔ ایسے ہی امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الاجتہاد اخذ النفس ببذل الطاقت و تحمل المشقت، یعنی اجتہاد کے معنی یہ ہیں کہ کسی کام پر اپنی پوری طاقت صرف کرنا اور اس میں انتہائی مشقت اٹھانے پر طبیعت کو مجبور کرنا، یہ اجتہاد کا معنی ہوتا ہے۔ اب ہم اجتہاد کا فقہی اور اصطلاحی مفہوم دیکھتے ہیں۔ اصول التشریع الاسلامی میں مصنف نے بہت جامع اور مانع تعریف کی ہے۔ مصنف نے لکھا ہے کہ وفی اصطلاح الاصولیین بذل الفقیہ جہدہ
فی استنباط حکم شرعی من دلیلہ علی وجہ یحس فیہ العجز عن المزید، یعنی فقیہ کا حکم شرعی کو اس کی دلیل سے مستنبط کرنے میں اپنی پوری کوشش کر دینا، اور ایسے طریقے سے کوشش کرنا کہ مزید کوشش کرنے سے فقیہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرے، یعنی اتنی کوشش کر دے کہ اس سے زیادہ کوشش جو ہے وہ ممکن ہی نہ ہو۔ لہٰذا آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے اجتہاد کا لغوی معنی سیکھ لیا، اور اجتہاد کا معنی اور مفہوم قرآن کی روشنی میں دیکھا، اس کے بعد اجتہاد کا معنی اور مفہوم جو ہے احادیث کی روشنی میں ہم نے دیکھا، اور آخر میں ہم نے اجتہاد کا فقہی اور اصطلاحی معنی اور فقہی اور اصطلاحی تعریف پڑھ لی۔ تو اگلے سبق نمبر 22 میں انشاءاللہ ہم مجتہد کی شرائط اور اوصاف پر بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔